اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران و خران عزیز، خطبات امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے گزشتہ لیکچر میں امام علیہ السلام کا وہ جواب جو یزید کے مقرر کردہ گورنر ولید کو آپ نے دیا، اس خطاب کو ابھی خدمت میں عرض کیا، جس میں امام علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ، کہ اے گورنر سن کہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہیں، ومختلف الملائکہ، اور ملائکہ ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں، ومحبت الرحمہ، اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بنا فتح اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذریعے ہی ابتدا کی ہے اور اسلام کو شروع کیا ہے، وبنا یختموں، اور اس کائنات کا اختتام بھی ہمارے اوپر ہی ہوگا، ویزید رجل، اور یزید ایک ایسا انسان ہے، شارب الخمر، جو کہ شراب خور ہے، وقاتل النفس المحترمہ، اور محترم نفوس کا قاتل ہے، معلن بالفسق، اور فسق و فجور کے ساتھ کھیلتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، ومثلی لا یبایع مثلا، میری مثل جو ہے وہ کبھی بھی یزید کی مصر کی بیعت نہیں کرے گا، ولیکن نصبح وتصبحون، ہم بھی صبح کرتے ہیں تم بھی صبح کرو، وننظر وتنظرون، ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھو گے، اینا احق بالخلافت والبیعہ، کہ کون خلافت اور بیعت کا حق رکھتا ہے۔ یہ خطبہ جو سید الشہداء نے فرمایا، اس میں سے ہم دو نکات جو ہیں وہ مزید اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ صرف تاریخی خطبہ کو نقل کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ چاہیے یہ کہ ہم ان خطبات کی روشنی میں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بھی پورا کریں۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا ہے، جس میں کہا کہ ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ یہاں اہم بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ نبوت کے اہل بیت ہونا اور کسی شخصیت کے اہل بیت ہونے میں فرق ہے۔ اہل بیت یعنی کہ گھر والے، لیکن نبوت کے گھر والے، نبوت کے گھر والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسرار نبوت ہیں جو آپ پر نازل ہوتے ہیں، اور جو وحی کا نزول ہوتا ہے، اور جو فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے ہم اہل بیت ہیں، ہم اس کے ساتھ والے ہیں، فقط ایک انسان کے ساتھ والے نہیں ہیں کہ جس طرح کوئی بھی انسان ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیز نہیں ہے، نبوت کے اہل بیت ہیں۔ یہاں سے کچھ نکات جو ہے نا بہت اہم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط نسبت یا نبی کا بیٹا ہونا یا نبی کی بیوی ہونا یا نبی کی بیٹی ہونا ہی فضیلت ہے، نہیں، نبوت کے اہل بیت ہونا فضیلت ہے۔ اب مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ بیٹا تو نوح علیہ السلام کا ہے، لیکن نبوت کا اہل بیت میں شامل نہیں ہے، وہاں سے اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کو ہم نے تیرے اہل سے خارج کر دیا ہے، جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔ تو فقط یہ ایک رشتہ ہونا کافی نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ ایک رشتہ ہے، بلکہ نبوت کے اہل بیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معدن الرسالہ، مختلف الملائکہ، کہ رسالت کی کان اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ اور رحمت کے نزول کی جگہ،
یعنی وہ ہستیاں جو اہل بیت علیہم السلام ہیں وہ نبوت کے جو اسرار ہیں ان سے آگاہی رکھتے ہیں اور ان کے اندر یہ کمالات پائے جاتے ہیں جو کہ عصمت و طہارت کے لیے ضروری ہیں۔ لہٰذا بعض دفعہ کہا جاتا ہے مثلا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جب کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو بعض لوگ جو کہ کم علمی کی وجہ سے یا نہ دھیان دینے کی وجہ سے یا نہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی کی اور بیٹیاں بھی تھیں۔ درست ہے، ہوں گی یا نہیں ہے، جو بھی ہے یہ بحث نہیں ہے، اصل بحث یہ ہے کہ کیا کوئی اور ایسی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ بضعۃ منی میرا ٹکڑا ہے؟ کیا کوئی اور ایسی ہے جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ سیدۃ النساء العالمین، کہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں؟ کیا کوئی اور ایسی بیٹی ہے جس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ جب وہ عبادت کرتی ہیں تو ان کا نور فرشتوں میں روشن ہوتا ہے؟ حالانکہ فرشتے خود نورانی مخلوق ہیں، تو فرشتوں کے اندر وہ نور کا روشن ہو جانا کہ کس قدر عظیم وہ عبادت جو ہے وہ بجا لاتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا تھا کہ کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، میری کنیز جو ہے جب میرے حضور میں آتی ہے تو اس کے تمام اعضاء و جوارے میرے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یا کیا کوئی اور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب میری بیٹی قیامت کے محشر میں آئے گی تو تمام اہل معاشر سے کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اور ان کے ہر طرف جو ہے آگے 70,000 حوریں ہوں گی، دائیں طرف 70,000 حوران ہوں گی اور بائیں طرف ہوں گی، اور اسی طرح جو ہر طرف جو ہے نا یہ جو تشریف لائیں گی اس عالم میں کہ ہر طرف جو ہے نا وہ حوران جنت انہیں گھیرے ہوئے ہوں گے اور اہل محشر کی نگاہوں کو نیچے کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ کیا کسی اور میں یہ اہلیت ہے؟ یہ مسئلہ ہے، یہ ہے اہل بیت نبوہ ہونے کا مطلب۔ اسی طرح سید الشہداء نے جو فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، تو یہ اس لیے کہا کہ ہم نبوت کے اسرار جانتے ہیں، ہم نبوت کی جو اوپر جو اسرار اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیے ہیں اور جو رحمتیں اور فرشتے اور ملائکہ کا جو نزول ہوتا ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر جو نزول ہوتا ہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ لہٰذا کہا کہ ہم اہل بیت نبوہ ہیں۔ اسی طرح فقط ایک رشتے کا ہونا کافی نہیں ہوتا، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں تو وہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ جب ہم ایک یہ بات کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی مثلا فلاں بھی بیوی ہے، فلاں بھی بیوی ہے۔ فقط بیوی ہونا کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 انبیاء کی بیویوں کا ذکر کیا ہے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا، لیکن وہ کیونکہ اپنے آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکیں اور وہ اپنے اندر وہ تبدیلی نہیں لا سکیں جو لانا ضروری تھی، وہ رشد اور کمال وہ نہیں حاصل کر سکیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں ہمارے عبد صالح کے جو ہمارے نیک بندے تھے ان کے ماتحت تھی، لیکن دونوں کا حکم جو ہے وہ جہنمی والا ہے۔ اس لیے فقط ایک رشتہ ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ وہ ہستی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے بھی مثلا ایک دفعہ بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کب تک اس بڑھیا کے لیے اس بڑھیا کو یاد کرتے رہیں گے؟ تو اس وقت آپ اگر پڑھیے ان کتابوں کو، احادیث کی کتابوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت ہوئی اور کس طرح آپ کا چہرہ جو ہے وہ غضبناک ہوا، اور آپ نے کہا وہ اس وقت ایمان لائی جب کوئی ایمان لانے والا نہ تھا، اور اس وقت انہوں نے انفاق کیا جب کوئی انفاق کرنے والا نہ تھا۔ یہ وہ مقام تھا کہ ملکۃ العرب جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر اس قدر انفاق کرتی ہیں کہ جو ملکۃ العرب تھیں وہ مدینے کی گلی مکہ میں اس طرح نظر آتی ہیں کہ ایک پاؤں میں ان کے جوتا تھا اور ایک پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔
یہ وہ بلند مقام ہے جو انہوں نے کسب کیا اور رسالت کے جو اہل بیت ہیں ان میں سے وہ قرار پائیں، اس لیے وہ بھی سیدۃ النساء العالمین میں سے قرار پائیں۔ لہٰذا فقط ایک رشتہ ہونا کافی نہیں ہے، نبوت کے اہل بیت ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، یعنی نبوت کے اسرار کو جانتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ معدن الرسالہ ہے، وہ مختلف الملائکہ ہے، وہ محبت الرحمہ ہے کہ وہ رحمت کا نزول ہے، وہ فرشتوں کا آنا جانا ہے، وہ رسالت کی کان ہونا ہے۔ اس کے بعد جو ایک آخری حصہ، ایک دوسرا نقطہ جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ میری مثل جو ہے وہ کبھی بھی یزید کے مثل کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ آپ دیکھیے امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا، بلکہ کہا کہ جو میرا کردار رکھتا ہے، جو مجھ سے رابطہ رکھتا ہے، جو مجھے امام مانتا ہے، جو میرے طریقے اور سلیقے پہ چلتا ہے، جو راہ امامت و ولایت پہ چلنے والا ہے، وہ کبھی بھی ایسے شخص کے بیعت نہیں کرے گا، ایسے شخص کے آگے سرنگوں نہیں ہوگا کہ جو شخص جو ہے وہ یزید جیسے کردار کا حامل ہو۔ لہذا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین، کہ سر داد، سر تو دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین، کہ دین کی بنا اور بنیاد جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، کہ حسین ابن علی نے لا الہ الا اللہ کو اور طاغوت کے خلاف ہونے کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی الوہیت کے خلاف ایک نقش ثبت کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو الوہیت حاصل نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا نقش صحرا کے اوپر ثبت کر دیا ہوا ہے۔ اصل میں یہ امتوں کی نجات کا پروانہ لکھا ہے کہ اگر کوئی امت، کوئی انسان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کریں تو عنوان نجات کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ سرداد ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ لہٰذا جہاں حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی، وہاں پر امام کے ساتھ جتنے اصحاب تھے ان میں سے بھی کسی نے بیعت کا سوچا بھی نہیں، بلکہ جن کے اندر محبت تھی انہوں نے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ہیں جو لشکر یزید میں بھی اگر تھے تو وہاں سے وہ اپنے اس تمام عہدوں کو چھوڑ کر حر کی طرح میدان عمل میں آ کر اپنی جان قربان کی اور بتا دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ ہماری مثل کبھی جو ہے نا وہ یزید کی مثل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اور تمام مومنین و مسلمین کے لیے جو حسین ابن علی کو پیشوا مانتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ امام علیہ السلام کے اس فرمان کو اپنی زندگی کا سرنامہ کلام بنائیں اور ہمیشہ سے اسی نظریے کے مطابق رہیں اور طاغوت کو اسی طرح للکاریں اور طاغوت کے خلاف ہوں، جیسے فرزند حسین خمینی بزرگوار نے لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ لگایا اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت بتائی کہ کربلا کا درس یہ ہے کہ ہم جو خود امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کربلا کے صدقے میں ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا، یہی وہ بنیاد ہے جو انقلاب لے کے آتی ہے اور جو انقلاب کی بنیاد بنتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس نقطے کو اہم سمجھنا چاہیے، تب حسینیت کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے گی، وگرنہ فقط نمازیں پڑھنا اور تسمیہ گھمانا جو ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل میں لا الہ الا اللہ آئے، کہ جب انسان کے عمل میں لا الہ الا اللہ آتا ہے تو اس صورت میں وہ انسان جو ہے وہ حسینی قرار پاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ویسے ہو تو قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ کیوں ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں؟ یعنی سب لوگ جو ہیں حجازی، یہ جو آج کل کے حجازی ہیں، عرب دنیا ہے، دیکھیں طاغوت کے آگے کیسے سرنگوں ہیں، کیونکہ حسین ابن علی کو پیشوا نہیں مانتے، اور انہی میں ہی ایک مرد مجاہد ہے سید حسن نصر اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ طاغوت کے مقابلے کے لیے کھڑا ہے۔ انہی میں سے
جو ہے خمینی بزرگوار کس طرح انہوں نے مشرق و مغرب کی جو طاقتیں نام نہاد تھیں ان کو بتا دیا کہ تم طاقت نہیں ہو، لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ کی قدرت اور طاقت جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر غلبہ رکھتی ہے۔ لہٰذا ان دو نکات کے اوپر ہمیں خوب دقت کرنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ہم اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کے بھی قائل ہو جائیں گے، اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔